یہ سوچ رہا ہوں، جب یہ ساری حالت دیکھتا ہوں، یہاں پر دلہن آتی ہے، آپ بھی شادیوں میں جاتے ہیں، میرا ذرا کیمرہ جو ہے نا وہ موونگ رکھیے ذرا، میں نے نکلنا ہے یہاں سے ادھر ادھر۔ جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں بہت سی چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں لیکن ہم ان پر بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں شاید بات کرنے سے ناراضگی ہو جائے گی۔ میں یہاں پر نکاح پڑھتا ہوں اور مجھ سے زیادہ بیٹی اور بیٹے کے قریب کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں میرے بالکل قریب، ایک ہاتھ کے فاصلے پر، اور میں یہاں نکاح پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں بند کر کے نکاح پڑھوں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں ایسے لباس میں ملبس ہوتی ہیں جس کو ایک باپ دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن میں سچائی کے ساتھ آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسے ہی ننگا پنگا ہوتا ہے؟ کیا ہم گھر میں بھی اپنے باپ کے سامنے اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پوری کمر کو ننگا کر کے بازار میں پھرتے ہیں؟ کیا ہم ڈیپ گلے پہن کر ہم بازار میں اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہیں؟ لیکن اس وقت ہم اپنے باپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر، سننا بیٹی تو یہ سوچ لے اپنا کان تو ادھر کر، اور مجھے شرم آتی ہے کہ اس وقت کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا کان ان نصیحتوں کی طرف بھی لگائیں۔ میں ان دنوں میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں ایک خوبصورت اور قیمتی چادر سفید رنگ کی لے کر رکھوں گا یہاں پہ، اور جب اس قسم کی دلہن میرے سامنے آئے گی، یا تو وہ لباس تبدیل کر کے آئے گی یا وہ چادر پہن کر میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، اس لیے والدین سے میری درخواست ہے، میں اس کلام کے حصے میں یہ بول رہا ہوں کہ مہربانی سے آپ کی بیٹیاں ضرور فیشن کریں یورپ کا، سفید لباس پہنے خوبصورت لگتی ہیں، شہزادیاں ہیں وہ ہماری، لیکن ان شہزادیوں کو منظر عام نہ بنائیں، ان شہزادیوں کو دوسروں کی تفریح تباہ نہ بنائیں، مہربانی سے ان چیزوں کو۔ اور یہ ساری چیزیں، ادب، خدا کے گھر کا، خدا کے نام کا، اس کی تکریم، اس نام کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ میں پچھلے دنوں میں یروشلم میں ایک بنی ہوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ یروشلم شہر کے اندر کسی ٹورسٹ کو بھی، جو ان کا پیسہ دیتے ہیں، ان کو جو ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں میں، ان کے ملک میں جو ہے وہ ان کی ترقی کا سبب بن جاتے ہیں، ان کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ بہت سے خدا کی جگہوں پر، ہیکل کی اس دیوار گریا کے پاس یا اور کہیں، وہ سلیو لیس لباس پہن کر یا سر ڈھانپے بغیر وہاں پر آ سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خدا کا شہر ہے، وہ خدا کا ممسوح شہر ہے۔ اس لیے جب خدا کے گھر جو ہیں وہ خدا کے مسح شدہ ہوتے ہیں تو اس گھر میں داخلے سے پہلے بہت سے اخلاقیات کو جو ہے وہ لے لیا کریں، تاکہ آپ خدا کا ادب کرنے والے ہوں۔ یہ میری بات کا ادب نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کا ادب ہے۔ شنوا ہونے کے لیے جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے۔ یہ کلام سارے کا سارا خدا نے مشرق میں دیا ہے، مغرب میں کوئی اس کا صحیفہ خدا نے نہیں دیا، اور ہم جتنا اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں، مغرب کے لوگوں نے بہت کام کیا، بہت محنت کی، لیکن وہ ان روایات کو نبھا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم جب مغربی روایات کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم اس کلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کے پیچھے چلنا ہے تو مت اپنی مشرقی روایات کو رد کریں۔ کہتے ہیں جی کرنتھس کی کلیسیا کے نام صرف خط لکھا گیا، اس میں کہا گیا دوپٹہ لیا کرو، ورنہ وہ انگریز عورتیں بھی تو ہیں نا۔ خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے؟
जो बेसर ढांपे दुआ करती है वो सरमुंडी के बराबर है। और सरमुंडी कस्बी औरत हुआ करती थी, उसके बाल काटे जाते थे। और खुदा का पाक कलाम आखिरी आयत कहता है, ना हमारा ये दस्तूर है, ना मसीह की कलीसिया नहीं लिखा हुआ, मसीह की कलीसियाओं का, मतलब ये जितनी भी मसीह की कलीसियाएं हैं उन सबों के लिए यह हुक्म लागू है।